برائے تعجیل یوسف زہرا و وصی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے اور عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وخلق الانسان من علق۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبارئ الخلائق اجمعین وفاعص الانبیاء والمرسلین، الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، واللعنة اللہ علی اعادیہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر۔ توجہ ہے کہ میں ذرا ممبر کے قریب آ جائیں، آپ جتنے بندے ہیں ماشاءاللہ نورانی شخصیات ہیں، ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جتنا قریب آ جاؤ اتنا ہی پرنور نظر آئیں گے۔ تو گفتگو سے پہلے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تجھے اس صفحے اعضاء کی عظمت کا واسطہ، محمد اور آل محمد کی عظمت و طہارت کا واسطہ، وجود امام زمان علیہ السلام کے مبارک وجود کا واسطہ، بانی مجلس کی اس توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے اس کار خیر کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہم سب کو بھی جتنا ہو سکے مقبول مجالس برپا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور مجالس پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے، پڑھوانے سے پہلے، سننے سے پہلے ہمیں اپنے امام کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، میں نے سنا ہے اس سے پہلے والا بانی مجلس بھی جو اس سال فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ایسے بانیان، عشق امام والے بانیان جو ہے دنیا میں کم ہوا کرتے ہیں۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، مرحوم مغفور کو روح حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ مرحوم مغفور کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو مرحوم مغفور کی اس محنات کو روز بروز تیزی کے ساتھ
پرخلوص نیت کے ساتھ آگے لے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ موجود بانیان مسجد کی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اس گھر میں اپنی رحمت برکات نعمات کا نزول فرما۔ ان گھر کے تمام افراد کو خدا ہر قسم کی آفات سماوی و عرضی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امام منتظر کا ظہور جلد فرما۔ ہم سب کو اپنے آقا کے اصحاب انصار میں شمار فرما۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے مولا کا ظہور جلد ہو تو درود پڑھ لیجئے محمد۔ عزیزان محترم، صلوات جتنا اونچے پڑھو گے نا اتنی ہی عبادت ہم سے کم ادا ہوتی ہے۔ ایسے عظیم ترین عبادت ہے صلوات پڑھ لیجئے اونچی آواز میں ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹائم دیا گیا ہے صرف آدھا گھنٹہ، اور میری بدقسمتی ہے جدھر بھی جاتا ہوں ٹائم مکمل نہیں ملتا، تو بانیان کے حکم کے تابع ہونا بھی ضروری ہے۔ دل تو چاہتا ہے اور میری دعا بھی ہے، اے اللہ ملت جعفریہ جیسے عظیم فقہ کو دنیا جہان کے آگے مطالعہ کیا جائے تو ایک ہی فقہ پایا جاتا ہے جو برحق ہے اول سے آخر تک۔ واقع یا عظیم فقہ ہے۔ کیوں عظیم فقہ ہے؟ جن کو مانتے ہیں وہ عظیم ہے۔ توجہ ہے، میں نے جملے پہ جملہ کہتے جانے، توجہ شرط ہے۔ ہم کیوں عظیم ہیں؟ کیونکہ ہمارے آقا عظیم ہے۔ ہم کیوں عظیم ہیں؟ ہماری ابتدا عظیم ہے۔ ہم کیوں عظیم ہیں؟ ہمارا امام زندہ ہے۔ ہم کیوں عظیم ہے؟ ہمارا ہادی صراط نہیں ہے، صراط مستقیم ہے۔ صراط ہونا اور بات ہے، صراط مستقیم ہونا اور بات ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو صرف صراط نہیں ہے، صراط مستقیم ہے۔ ہم کیوں عظیم ہیں؟ ہم وہ عظیم ہے جو عظیموں کا بھی عظیم کے ماننے والے ہیں۔ کسی نے پوچھا گیا، ہمیشہ کہا کرتا ہوں، صحابہ عربی جانتے تھے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، خود رسول خدا صراط مستقیم کے متعلق ہدیہ کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اتنے میں صحابہ متکبر بھی ضرور تھے۔ توجہ ہے، عربی بھی جانتے تھے، اس لیے تو کہا کرتا ہوں عربی جاننا کمال نہیں ہے، قرآن پہ عبور حاصل ہونا کمال ہے۔ عربی جاننا کمال نہیں ہے، عربی جاننے والوں نے تو قرآن پہ اشکال لگایا ہے۔ عربی جاننے والوں نے تو قرآن پہ اشکال لگایا ہے۔ ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان کی مضمن میں اللہ نے فرمایا تم پورے قرآن کی بات چھوڑو، ایک سورت بنا کے دکھا، ایک سورت کی بات چھوڑو، ایک آیت بنا کے دکھا، ایک آیت کی بات چھوڑو، آدھا لفظ بنا کے دکھا۔ جب کہا نا آصف بن برخیہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں ایک اسم اعظم ملا تھا، وہ اتنا عظیم بن گیا، تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کی جگہ پہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایک اسم اعظم سے میرا مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، آصف بن برخیہ کو تو ایک اسم اعظم کی وجہ سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیا، لیکن ہم آل محمد وہ ہے جس کے پاس ایک اسم اعظم نہیں ہے، پورے قرآن کا علم ہے، پورا قرآن کا علم ہے۔ اب معلوم ہو گیا ہم کون سا فقہ ہے، ہم وہ فقہ ہے۔ یہ اشارہ میں ان کی طرف کر رہا ہوں۔ عزیزاں جو بیٹھے ہیں وہ سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ گلیوں میں پھرنا عزاداری نہیں ہے، آپ جو بیٹھے ہیں نا وہ عزاداری ہے، جو سن رہے ہیں وہ عزاداری ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اتنے بڑی عظیم عبادت کو ہم کھلونا بنا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عزاداری وہ عبادت ہے جس میں نماز سیکھی جاتی ہے، چونکہ خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے، وہ نماز بھی جہاں سے سیکھی جاتی ہے وہ ہے صف عزاداری حسین ابن علی۔ اتنی بڑی عزاداری کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ گلیوں میں پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یعنی عجیب و غریب چیزوں پہ مصروف ہے۔ عزاداران حسین ابن علی، میں آیت کا بھی ترجمہ نہیں کیا، میں نے بس صرف آپ کو ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری روح انسان کے لیے غذا کا نام ہے۔
روح ہے انسان. انسان دو چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک جسم ہے جس سے میں بول رہا ہوں, ایک روح ہے جس کی وجہ سے جسم زندہ ہے, جس کی وجہ سے جسم زندہ ہے. جس دن حکم ہوگا نا کہ آ جاؤ, اس وقت یہ جسم بے جان ہو جانا ہے, کیونکہ روح کی مرہون منت ہے. اس کا معلوم یہ ہوا, کیا معلوم ہوا؟ اس طرح معلوم ہوا, معصوم فرماتے ہیں جسم محتاج ہے روح کا, روح جسم کا محتاج نہیں ہے. تو ہمارے محمد اور آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو جسموں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے, جو روح کے اصلاح کے لیے آئے ہیں, جو روح کے اصلاح کے لیے. یا علی, نعرہ تکبیر سے ایک دفعہ سنائیں. نعرہ تکبیر, پانی نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم. عزیزان, آیت الکرسی ہے, عظیم آیت ہے, عظیم آیات ہے. جس آیت کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا, اگر یہی آیت الکرسی اگر مردے پہ پڑھا جائے تو شک مت ہو جائے کہ زندہ ہو جائے. آیت الکرسی وہی آیت الکرسی ہے, اگر وہ کسی مریض پہ پڑھا جائے تو شک مت کرو کہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے, شک نہ کرو, یقین ہے کہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. شک نہ کرو کہ مردے نے یقیناً زندہ ہو جانا ہے. عزیزان, اسی آیت الکرسی کے اندر سے ایسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جس میں آپ جیسے عظیم لوگوں کی شان بیان ہوئی ہے, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے جن کی شان اعلیٰ سے فعال اعلیٰ ہے, ان کے ماننے والوں کی شان اعلیٰ ہے. ایک ہوتا ہے فعال اعلیٰ. لاہوری ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, میں منطقی بولتا ہوں, آپ سمجھ جاتے ہیں. آپ کوئی ماشاءاللہ پنڈ میں رہنے والے نہیں ہیں, آپ کو میں منطقی الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے اعلیٰ, ایک ہوتا ہے فعال اعلیٰ. محمد اور آل محمد کون ہے؟ فعال اعلیٰ ہے. ان کے ماننے والے کون ہیں؟ اعلیٰ ہے. محمد اور آل محمد کون ہے؟ کل ایمان ہے. ان کے ماننے والے کون ہیں؟ صاحب ایمان ہے. آل محمد کو صرف صاحبان ایمان نہ کہا کرو. صاحبان ایمان میں ابو ذر شامل ہے, صاحبان ایمان میں مقداد شامل ہے, صاحبان ایمان میں سلمان شامل ہے, صاحبان ایمان میں مالک اشتر شامل ہے, امیر حمزہ شامل ہے, یاسر عمار شامل ہے, عمار یاسر شامل ہے, شہدائے کربلا شامل ہے, شہدائے کربلا کے ماننے والے شامل ہے, علی کے شیعہ شامل ہے, علی کا شیعہ بھی شامل ہے, مولا کے عزادار شامل ہے. کس میں؟ صاحبان ایمان میں. تو صاحبان ایمان میں عزادار شامل ہے. تو پھر کل ایمان کون ہے؟ یا محمد کی ذات ہے یا آل محمد ہے. اچھا, صاحبان ایمان اور کل ایمان میں فرق کیا ہے؟ کل ایمان اسے کہتے ہیں جو مومن بن کے آیا ہو, صاحب ایمان اسے کہتے ہیں جو اسے دیکھ کے بن جائے. ہم کون ہیں؟ ہم صاحبان ایمان ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں, اکثر جگہ پر مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, اے علی والو. آمنو نہیں کہا, آمنو کا معنی ہوتا ہے اے ایمان لانے والو. ہم ان میں نہیں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, ہم ان میں ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. اس لیے تو قرآن کے جو غلط تفسیر کرنے والے, جنہوں نے علی سے نہیں لیا, کسی اور سے قرآن لیا, جنہوں نے قرآن علی سے نہیں لیا, وارث قرآن سے نہیں لیا, روح قرآن سے نہیں لیا, متشریع قرآن سے نہیں لیا, قرآن کے تشریح کرنے والے سے نہیں لیا, روح قرآن سے نہیں لیا. اس کو آپ لوگ اور میں نہیں, آپ نہیں, بلکہ خود رسول خدا کیا فرماتے ہیں, انہوں نے ناطق قرآن سے نہیں لیا. جنہوں نے ناطق قرآن سے نہیں لیا, وہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راستہ دکھا. لیکن جنہوں نے علی سے لیا ہے نا دین, وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمیں سیدھی راہ پہ ثابت رکھ. توجہ ہے جی, ثابت رکھنے میں, دکھانے میں آسمان زمین کا فرق ہے. اگر دکھانے کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا ابھی بھی نبی نہیں آیا.
ابھی کوئی نبی نہیں آیا، ابھی کوئی امام نہیں آیا، ابھی قرآن کوئی نازل نہیں ہوا۔ اگر کوئی یوں ترجمہ کرے ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم بھٹک نہ جائے، ہم نکل نہ جائے، ہم خارج نہ ہو جائے، اس کا معلوم یہ ہوا راستہ ملا ہے، ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے جی، راستہ مل چکا ہے، ڈٹنے کی ضرورت ہے، راستہ مل چکا ہے، مرنے کی ضرورت ہے، راستہ مل چکا ہے، ڈٹنے کی ضرورت ہے، راستہ مل چکا ہے، جڑے رہنے کی ضرورت ہے، راستہ مل چکا ہے، چلتے رہنے کی عادت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نعرے اتھے لگائے کھائیں کسی اور کے پاس سے، نعرے علی کا لگائے بات کسی اور کی مانے، نعرے حسین کا لگائے اور بات مانے یزید کی۔ آج کل یہی چل رہا ہے۔ بتائیں حسین کیوں چلے تھے؟ حسین کو کوئی مجبوری تھی مدینے میں؟ کس کی کیا مجال کہ حسین ابن علی کو مدینے سے نکالے؟ جن کو نکالنا تھا اسے نکال دیا تھا۔ توجہ ہے، جن کو نکال دیا تھا، نکالنا تھا اسے نکال دیا تھا، کوساں دور نکال دیا تھا۔ لفظ دفاع بھی استعمال ہوا ہے۔ میری مجبوری ہے، کھلم کھلا نہیں کہہ سکتا، اشارہ کہہ سکوں گا۔ علی والوں کو اشارہ کافی ہے۔ جن کو نکالنا تھا اسے نکال چکا تھا۔ حسین کو نکالنے کی کسی کے اندر جرأت نہیں تھی۔ اس لیے تو جب حسین نکلنے لگے مدینے سے، ایک بزدل سامنے آ کر اپنے یعنی اوپر والے چہرے سے علی کا قصیدہ پڑھنے کی کوشش یوں کرتا ہے، اے حسین ابن علی، آپ جو ہے ہماری ضرورت کا نام ہے، آپ ہمیں روح رواں کا نام ہے، آپ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، آپ ہمارے لیے ہادی برحق ہے، آپ ہمارے لیے امانت مصطفیٰ ہے، آپ ہمارے لیے امانت زہرا ہے۔ تو زہرا کو رلانے کے لیے کوئی شرم نہیں آئی، زہرا کو رلاتے وقت کوئی شرم نہیں ہے۔ ابھی وقت یاد آ رہا ہے جب یہ سب کچھ کہا نا، میرے مولا نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتے ہو، تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا وہاں کے لوگ بڑا خطرناک ہے، تمہیں ماریں گے۔ کوفہ والوں کے دو چہرے ہیں، جیسے اپنا چہرہ ہے، جیسے اپنا چہرہ تھا اس نے بتا دیا کوفہ والوں کے دو چہرے ہیں، وہاں نہ جاؤ۔ اتنے میں میرے مولا نے فرمایا تو مجھے دھمکا رہے ہو؟ تو سن لو میں بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ میں دب دب کر، ڈر ڈر کر، چھپ چھپ کر بیٹھنے والے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں دب دب کر، ڈر ڈر کر، چھپ چھپ کر بھاگنے والے باپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خیبر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کل جنگوں کا فاتح ہے۔ تو مجھے مت دھمکاؤ۔ میں اگر چاہوں، اس کا مطلب یہ ہوا حسین کی مجبوری کیا تھی؟ کسی کے خوف کی وجہ نہیں تھی۔ حسین کی مجبوری یہ تھی، حسین کی مجبوری یہ تھی، دین کو لوگ آڑے ہاتھوں لے رہا تھا، دین کے لیے نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کی آپ آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس آیت میں دو لوگوں کی تمیز ہے، دو لوگوں کی امتیاز ہے، دو لوگوں کو الگ کیا ہے، یہ بتا دیا ہے نہ ان کا اس کے ساتھ جوڑ ہے، نہ ان کا اس کے ساتھ جوڑ ہے۔ حسینیوں کی پہلے ہی تعریف ہو چکی ہے، حسینیوں کی پہلے ہی تعریف ہو چکے ہیں، پہلے تعریف ہو چکی ہے، تاریخ نے پہلے ہی لکھ دی ہے، مورخ نے پہلے ہی آپ لوگوں کی تعریف کی ہے، کہ پہلے ہی بتا دیا۔ 72 کے فرقے کے گانا گانے والوں، 72 فرقے نہیں ہے، فرقہ صرف دو ہے، یا حسینی یا یزیدی، یا علوی یا امیر شام، یا حسنی یا دشمن اہل بیت، توجہ ہے، یا مہدوی یا وقت یزید، دو ہی ہے۔ تمام لوگوں کو ملا کے کہتے یا حسینی یا یزیدی۔ دائیں طرف کا اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، دائیں کی فضیلت زیادہ ہے، بائیں طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں، بائیں کی فضیلت کم ہے۔ تو کتنے فرقے ٹوٹل؟ دو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ایک ایسے ولی ہے، ولیوں کا پہچان لیا کرو، ڈائریکٹلی ادھر جا کر سجدے نہ کیا کر، ولیوں کے امتیاز کیا کر، ولیوں کے پہلے صفات بیان کر۔ اس لیے تو یا ایھا الذین آمنوا
عام اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہاں علی کا نام نہیں لیا، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس لیے تو کہتے ہیں علی کی پہلی فضیلت بیان ہوئی ہے، توجہ میرے ساتھ ہونی چاہیے، علی کا پہلے نام نہیں لیا، علی کی پہلے فضیلت بیان کر کے بتا دیا۔ اگر ولی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو پہلے علی جیسا تو بن، پہلے علی جیسا تو بننے کی تو بہت کوشش کی لیکن بنا نہیں۔ کیوں بنا نہیں؟ جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں، جواب میں دوں گا، جواب آپ پہ اس لیے چھوڑتا ہوں آپ سنیں توجہ کے ساتھ، جواب میں دوں گا۔ آیا آخرکار علی کا کیوں نام نہیں لیا؟ اس لیے نام نہیں لیا بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم بھی دے سکتا تھا، ہم بھی پڑھ سکتا تھا، ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے علی کا، اولاد علی کا، محمد اور محمد کا نام نہیں لیا بلکہ ان کی فضیلت بتا کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ صدقہ دینا تو پہلے علی کی طرح دے کے دکھا، جنہیں خود کھانے کی عادت ہے وہ کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ جنہیں لوٹنے کی عادت ہے وہ کبھی بھی کسی اور کو دے نہیں سکتا۔ اس لیے تو اگر آپ ہماری افسوس پریشان والی ہماری بیماری یہ ہے ہم اپنی بنیادی دین پڑھتے نہیں ہیں، بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ظالم انصاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب کسی کو نہیں آنا۔ ظالم انصاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پیشہ ہی ظلم کرنا ہے، اس کی فطرت ہی ظلم ہے۔ اس لیے تو ابھی تک یزیدیت کا قائم رہنا یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ ہمیشہ بزرگ میرے مجالس سے سنتے رہتے ہیں، یہ پرانا جملہ ہے، ہمیشہ کہا کرتا ہوں حسین ابن علی کا یہ ارادہ نہیں تھا یزیدیت کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ حسین کو یقین تھا ابھی محمد نے آنا ہے۔ موٹی بات سنا دی میں نے، کیونکہ حسین کو یقین تھا ابھی تو امامت کا سلسلہ جاری ہے، ختم اس نے کرنا ہے جو آخر میں آنا ہے، ہو نابود اس نے کرنا ہے جو آخر میں آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین کا کام صرف تمام یعنی تعارف کرانا تھا، حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، حق کون ہے اور باطل کون ہے، واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے اور مکروہ کیا ہے اور مباح کیا ہے، کیا چیز کھانا جائز ہے، کیا چیزیں کھانا حرام ہے۔ امتیاز کر لینا تھا، پہچاندگی کر لینا تھا۔ اس کا مطلب تو ختم کون کرے گا یزیدیت کو؟ امام مہدی علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لیجئے امام کی ذات مبارک پر۔ تو اللہ نے عزیزان قرآن میں واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، یہ اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ہر ایک کے ساتھ نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ کیوں کہا؟ توجہ میرے ساتھ، قرآن سنو، تھکنا نہیں ہے۔ اہل بیت محبت، اہل بیت کی محبت کی آخری دلیل کا نام قرآن ہے۔ میری مصیبت، آپ کی مصیبت یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ الحمدللہ یہ بندہ حقیر کبھی بھی کسی سے گھبرایا نہیں ہے۔ ہاں گھبرایا ہے تو یا تو خدا سے یا محمد سے یا آل محمد سے۔ مجھے خوف بس ان تینوں ہستیوں کا ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہے۔ تو بلا ڈر میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو قرآن اور علی کے ساتھ مقابلہ کرا رہا ہے۔ کتنی جرأت ہے، منبر پہ آ کر اس قرآن کو علی سے لڑا رہے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اگر علی نہ ہوتا تو قرآن کی کیا حیثیت؟ استغفر لا حول ولا قوہ۔ خدا گواہ ہے اگر دشمن ہمارے سامنے ڈٹ جائے نا، کیا دلیل ہے؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہو، کیا دلیل ہے؟ وقت پہ روزہ رکھتے ہو، کیا دلیل ہے؟ وقت پہ روزہ کھولتے ہو، کیا دلیل ہے؟ احسن انداز سے حج کرتے ہو، کیا دلیل ہے؟ سیدھا وضو کرتے ہو،
کیا دلیل ہے علی ولی اللہ پڑھتے ہو؟ کیا دلیل ہے کہ محمد علی محمد کی محبت دل میں رکھتے ہو؟ تو آپ نے کیا آخری دلیل کیا لانا ہے؟ آخری دلیل، مصمم دلیل، لاریب دلیل ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اسی قرآن کو علی سے لڑا رہے ہو۔ ایک ہی جملہ کہا کرو جو جملہ رسالت ہے، جو جملہ خداوندی ہے، جو وہی خدا ہے، کہ کیا ہے؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، ان دونوں میں جدا ہرگز نہیں ہے۔ جو قرآن کی سمجھ میں نہ آئے، قرآن آپ کو بھیجیں گے، جاؤ میں بول نہیں سکتا، اگر میں سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہوں، میں سمجھ میں آنے والی کتاب میں ہوں ضرور، مگر تیری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں، جو ام الکتاب ہے ان کی سمجھ میں آنی ہے۔ جنہوں نے زیر زبر لگا کے ہمارے اوپر احسان کیا اس کا نام علی ہے۔ آج کل تو انہوں نے بھی بڑا بڑا دعویٰ کرنا شروع کیا ہے جنہیں سیدھا کلمہ نہیں آتا۔ عزیزان امتیاز رکھیں، کربلا ختم نہیں ہے۔ کربلا اس صورت میں آپ مشہور شعر سنتے رہتے ہو، ماشاءاللہ قدیمی ازادار ہو، آپ صرف سنا نہ کرو نا، تنہائی میں سوچا کرو، تنہائی میں دہرایا کرو۔ ہماری مصیبت یہ ہے ممبر سے سنانے والے اس نیت سے سنا کے چلے جاتے ہیں بس میرا کام صرف سنانا ہے۔ سنانا نہیں ہے، پہلے اپنے آپ سے سنانا ہے، پھر دوسروں کو سنانا ہے، پھر کسی اور کی رضا نہیں۔ بانی مجلس کی رضا کے لئے مت پڑھو، بانی مجلس کی رضا کے لئے مت سنو، آؤ رضائے زہرا کے لئے، آؤ رضائے زینب کبریٰ کے لئے، آؤ رضائے امام مہدی علیہ السلام کے لئے۔ بس اگر کسی عزادار کے اندر اگر یہ نیت ہونا تو بلا بلا ہے ایسے لوگوں کی عظمت کے لئے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد علی محمد پر۔ عزیزان، آل محمد کی تعریف صرف فضیلت کے لحاظ سے بتائی ہے، اس لیے تو ایک نقل کرنے والے نے اگر نقل بھی اگر اصل سے ہوتا تب بھی کچھ ہو جانا تھا۔ ہم یہ شبیہیں اتارتے ہیں، شبیہیں نکالتے ہیں، بتائیں یہ اصل نقل ہے؟ کیوں نقل ہے؟ نقل ہے نا، کیوں نقل ہے؟ ہم نے اصل سے لیا ہے۔ نقل ضرور ہے مگر شبیہ اصل سے ہے، شبیہ اصل سے ہے۔ ذوالجناح نقل ضرور ہے مگر شبیہ اصل ہے۔ ذوالجناح کی بنیاد حق ہے، علم کی بنیاد حق ہے، تابوت کی بنیاد حق ہے، انہوں نے اصل سے نہیں لیا، اسی وجہ سے ان کی نقل بھی نقل رہا ہے، وجود بھی نقل۔ نقل کے اندر اگر روحانیت پیدا کرنی ہو تو اصل کو مانو۔ آپ فوٹو کاپی والی دکان پہ جاؤ، اصل نہ ہو، اگر فوٹو کاپی کرنے کے لیے دے دے، کہہ دے آپ اس کو کہتے بھائی اصل بھی دو، کہیں گے نا کہ نقل دی، اصل دیا ہی نہیں تو میں اصل کیسے دوں؟ تو نے نقل دیا تو میں نقلی ہی دے سکتا ہوں۔ تو یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد حق ہے۔ اس ممبر کو ممبر رسول کیوں کہتے ہیں؟ بنیاد حق ہے، بنیاد حق ہے، وگرنہ امام زین العابدین علیہ السلام صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ محمد۔ ایک ایسا ممبر بھی ہے جس کو میرے مولا نے طنز کا جملہ استعمال کیا ہے۔ بادشاہ کا ممبر تھا نا، بنیاد نقل تھا نا، بنیاد کچھی، اس وجہ سے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ آپ بتائیں، اس کی طرح تو نہیں تھی نا؟ بادشاہ کی جو کرسی کیسی ہوتی ہے؟ سونے کی بنی ہوتی، سونے سے لرزے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، ہاں بہت خوبصورت چمک رہے، اونچے ہوتے ہیں۔ پھر بھی میرے مولا نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ میرا مولا نے فرمایا آیا اب میں بھی اس لکڑی کے بنے ہوئے اس چرخے پہ چڑھ جاؤں؟ بادشاہ کی کرسی کو جہاں دبدبہ ہے، جہاں زور ہے، جہاں طاقت ہے، کیونکہ میرے مولا کو معلوم تھا ممبر حقیقت میں وہ ہے جس کی شبیہ رسول سے ہو، جس کی نسبت رسول سے ہو۔ اگر نسبت حق سے ہو تو چاہے وہ اونٹ کے پلان ہی کیوں نہ ہو، اسے ممبر کہا جائے گا۔ یا علی، اگر نسبت حق سے ہو تو اونٹوں کے پلان ہی کیوں نہ ہو، اسے ممبر رسول کہا جائے گا۔ اور جہاں سے
بکواس کہا جائے، بکواس بھونکا جائے، سنت رسول کو بدل بدل کے بیان کیا جائے، وہ ممبر رسول نہیں ہے، وہ لکڑی کا بنا ہوا ممبر ہے۔ اگر وہاں حق بیان ہو تو وہ صرف چاہے ایک کرسی پہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ممبر رسول ہے۔ اس لیے تو اس پلانوں کے بنے ہوئے ممبر معلوم ہے کس کا تھا؟ تیزی کے ساتھ گزار رہا ہوں، معلوم ہے کس کا تھا؟ میں نہیں لے سکتا، لینے کے قابل ہی نہیں ہے، نام لینے کے قابل ہی نہیں ہے، اشارہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا وجہ کیا تھا؟ حب علی بھی نہیں، پھر بھی اسی کا ممبر، اسی کا پلان، اسی کا جو پلان، اونٹ کے پلان اتارا۔ کیوں اتارا؟ اگر آپ میں سے کوئی خدا نہ کرے، چلو آپ کے نام نہیں لیتا ہوں، کوئی یزیدی ہاتھ کے آپ کے ہاتھوں چڑھے، اگر آپ جو ہے نا اس کو ایسی جگہ پہ بٹھا لے جہاں وہ کبھی بھول نہ جائے، پھر کوٹنا شروع کریں، بتاؤ زندگی بھر یاد رہے گا نا کہ میں نے اب کبھی بھی حسینیوں سے پنگا نہیں لینا، کیونکہ حسینی پہلے ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں، جب اٹھا لے تو اس وقت تک ہٹاتے نہیں، جب تک وہ واصل جہنم نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو میرے مولا علیہ السلام سے کسی نے کہا نا، مولا یہ کیا آپ جس کو مارتے ہیں یا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے یا 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا، دیکھو میرے آپ نے ارادہ اور میرا ارادہ کبھی سوچا نہیں؟ آپ نے عمر بن عبد داؤد کے حال نہیں دیکھا؟ میں نے کیا کیا؟ جب اس نے اپنے نجس تھوک میرے طرف پھینکا، مجھے غصہ آیا، میں جا کے غصے کو ٹھنڈا کر کے اس کا تمام کیا۔ بتاؤ اس کا فلسفہ سمجھتے ہو کیا ہے؟ کہ علی کا جینا خدا کے لیے ہے، علی کا مرنا خدا کے لیے ہے، علی کا سونا عبادت کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، علی کا چلنا اللہ کے لیے ہے، علی کا چلانا اللہ کے لیے ہے، علی کا کھانا اللہ کے لیے ہے، علی کی نماز اللہ کے لیے ہے، اور ایسی عظیم عبادت نماز ہے جس عبادت کی حالت میں جا کر لوگ پیر سے تیر نکالا جاتا ہے، علی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا نکالا ہے۔ عشق عبادت کی انتہا عزیزان اللہ نے واضح کر دیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ عزیزان یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، ولیوں کی پہچان رکھا کرو۔ میں افسوس سے کہنا پڑوں گا، عجیب و غریب حالت ہے آج کل، اپنا علی والے بھی غیر کو ولی مان رہے ہیں، علی کے ہوتے ہوئے غیروں کو کہتے یہ بڑا ماشاءاللہ اللہ والے ہے۔ اللہ والے اگر کوئی ہے ازل سے ابد تک یا محمد کی ذات ہے یا آل محمد ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے کئی دفعہ پوچھیں کہ مولانا جی، آغا جی آپ اس کے مزار پہ گئے؟ اس کے مزار پہ گئے؟ میں نے کیا ہے؟ وہ تو بڑا عالیشان ولی ہے خدا کے۔ میں نے اچھا ابھی بھی علی پر ایمان نہیں ہے؟ علی کے نعرے بڑے لگاتے، ادھر جا کے غیروں کا بھی نام نہیں نعرے لگاتے ہو۔ ولی بس صرف 14 ہے اور آخری ولی ہے، اور یہ وہ ولی ہے، ایک جملہ دینا اول سے آخر تک توجہ طلب ہے، ہمارے ولی ایسے ہیں جو صرف دنیا میں آ کے ولی نہیں بنا، وہ آنے سے پہلے بھی ولی تھا۔ خدا کی تعریف میں ہمیشہ اشعار پڑھا کرتا ہوں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب اسی کے اندر فضیلت اہل بیت، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو خدا رہے گا۔ تو محمد اور آل محمد کب آئے ہیں؟ محمد آل محمد کی سب سے بڑی، سب سے اہم، سب سے اعلیٰ فضیلت یہی ہے، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اس نے چاہا کن ہو جا۔ اب جو اس کو کہا گیا تھا ہو جا، اس ہونے والی پہلے مخلوق کا نام آل محمد ہے۔ اس ہونے والی پہلی مخلوق کا نام کون ہے؟ محمد اور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ ولیوں کی پہچان کرو، ہم وہ عظیم قوم ہے جن کے ولی زندہ ہے۔ بس جی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بس آپ کی زحمت تمام، آپ نے توجہ میرے طرف رہنا ہے۔ اب تلاوت قرآن، اس کے بعد ترجمہ، آپ کی زحمت تمام۔
تلاوت کیا کی؟ اللہ نے فرمایا ولیوں کی پہچان رکھا. توجہ میرے طرف مہربانی. ولیوں کی پہچان. اچھا ولی کون ہوتا ہے؟ ولیوں کی امتیاز، ولیوں کی فضیلت. ایک ولی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں. ایک ولی ایسے ہیں جو ہمیں نور سے نکال کے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ، آپ کے ہاتھ میں. آپ نے اس ولی پر ایمان لانا ہے جو آپ کو دین سے ہٹا کے بے دین بنا دے، یا اس ولی پر ایمان آپ کا ہے جو آپ کو بے دین سے ہٹا کے دیندار بنا لے. حسین دیندار لوگوں کا امام ہے، حسین پرہیزگاروں کا امام ہے، حسین تقوی گزاروں کا امام ہے. سورہ علی کی شان میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یہ وحی علی کی شان میں نہیں نازل ہوئی کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. یہ حسن ابن علی کی شان میں بھی ہے، یہ حسین ابن علی کی شان میں بھی ہے، یہ زین العابدین کی شان میں بھی ہے، یہ محمد باقر علیہ السلام کی شان میں بھی ہے. یہ 12 کے 12 امام کی شان میں ہیں. اگر یہ 12 کے 12 امام ہیں تو متقیوں کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے، تقوی گزاروں کا ہے. گلیوں میں ٹائم گزارنے والوں کا امام نہیں ہے، چرس پر گزارا کرنے والوں کا امام نہیں ہے، 2 نمبری دین حاصل کرنے والوں کا امام نہیں ہے، شراب پینے والوں کا امام نہیں ہے، شرابیوں کا امام نہیں ہے، زناخوروں کا امام نہیں ہے. امام ہے تو پرہیزگاروں کا ہے. امام ہے تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ حقیقت میرے مولا ششم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. بس آخری فرمان، اس کے بعد مصائب کے چند جملے. میرے مولا فرماتے ہیں حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے جس کا محفل پاک ہو، حقیقت میں وہ مومن ہے جس کی تنہائی پاک ہو، اس کی تنہائی پاک ہو. تنہا میں دیکھو کہ میں علی والا ہوں کہ نہیں، تنہا میں دیکھو کہ میں حسین والا ہوں کہ نہیں. حسین کیوں گئے تھے؟ اس لیے نہیں، خدا کی قسم حسین ابن علی کی جنگ ذات یزید سے نہیں تھی، فعل یزید سے تھی، کردار یزید سے جنگ تھی. کون کہتے ہیں وہ حرام کو حلال کیا جا رہا تھا، حلال کو حرام کیا جا رہا تھا. میرے حسین سے نہیں گوارا، میرے مولا سے گوارا نہیں ہوا. میرے مولا نے فرمایا نہیں، میرے نانا نے جو حرام کہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، میرے نانا نے جو حلال کہا ہے ہمیشہ کے لیے حلال ہے. اس کسی کے اندر اگر یہ جرأت نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کرے، اگر حد سے پار کرے تو میں گلے کٹنے کے لیے تیار ہوں. مسائل پہ آ گیا میں. وہی حسین ہے جسے اسلام نے پکارا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو اس اسلام کی مددگار آخر کا نام حسین ہے. عزیزاً بس چند جملے آج میرا دل کر رہا ہے کربلا کے اس دو یتیم بچوں کا ذکر کروں، تذکرہ، جو اکثر لوگ نہیں کرتے، کم ہی کیا کرتے. آج میں میدان کربلا میں نہیں جاؤں گا، اس 2 یتیم بچوں کے حق میں جاؤں گا جو ایک طرف سے اپنے باپ کے تلاش میں کوفے کے گلیوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. ان سب لوگ کم پڑھتے ہیں، محمد و ابراہیم کے جو مصیبت ہے کم پڑھتے ہیں، یتیمان مسلم کے مصائب کم پڑھتے ہیں. ذرا سن لو تو صحیح، کربلا ثانی ہے کوفہ، کربلا ثانی ہے کوفہ. میں مختصر لفظوں میں گزر رہا ہوں، بس میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا. کوفے میں اب اتنے چھوٹے دونوں بچوں کو، 11 سے زیادہ عمر نہیں ہے دونوں کی، 11 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے. آپ اپنے اوپر لاگو کریں، اگر آپ کے 2 بچے بھی چھوٹے ہوں، گم ہو جائیں، تو عام مساجد سے اعلان پہ اعلان کیا جاتا ہے، اخباروں میں دیا جاتا ہے. وہ تو یوسف زہرا کا لال تھا نا، وہ تو یوسف زہرا کا لال تھا نا، وہ تو یعنی یتیمان مسلم ابن عقیل تھا نا، وہ تو خاندان ہاشم سے تھا نا. ان کی عظمت تو بلند و بالا ہے. ایک دن کا ذکر ہے، دونوں بھائی میٹنگ کرتے ہیں. آج ہم اپنے زندان بان سے پوچھ ہی لیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے انہیں ہمارا تعارف نہ ہو سکتا ہے ہمارا تعارف نہ ہو. آ گیا. اچھا لے کے کیا آتا تھا؟ خشک 2 جو کی روٹیاں اور پانی کے ساتھ
اور وہ بھی سختی کے ساتھ منع تھا، ان دونوں روٹیاں بھی پوری نہیں دینی، پانی بھی پورا نہیں دینا۔ جب وہ دونوں کو روٹی لے کے آئے نا، روٹی کھانے کے لیے رکھ لی، رکھنے کے بعد بڑے بیٹے نے کہا اے شیخ کیا محمد عربی کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں جانتا ہوں، وہ تو ہمارا پیغمبر آخر الزمان ہے۔ مولا علی کو جانتے ہو؟ کیوں نہیں، وہ تو ہمارا مولا ہے۔ کہا کہ تو پھر زہرا بنت محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں، یہ ہمارے شہزادی ہیں، بنت محمد عربی ہیں۔ یہ سب کو کہنے کے بعد کہ مسلم نقیل کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یہ سفیر حسین ہیں جو کہ کربلا میں اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، جو 3 دن تک گلی گلی پھراتا رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے پھرایا گیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہی کہنا تھا نا۔ چھوٹے نے کہا تو اے شیخ رحم کر، ہم انہی کے بیٹے ہیں۔ جب کہنا تھا نا ہم انہی کے بیٹے ہیں، یعنی اس شیخ ایک روایت میں موجود ہے، ابھی شیخ کے ہاتھ میں، اس زندان کے ہاتھ میں ابھی پانی تھا، پانی گر گیا۔ کہنا تھا پانی گر گیا، کہا کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، یہ دروازہ کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ پورا نہیں پڑا، بس دونوں نکل آئے، پورا نہیں پڑا، گلیوں بھی نہیں پڑا، میں آخر پہنچ گیا۔ دونوں گلیوں میں پھر کر کیا انداز سفر تھا، دن کو چھپتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، دن کو چھپتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے۔ جب ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک کنویں تھا، کنویں سے پانی پینے کی کوشش کی، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پیا جا سکا، تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پیا جا سکا۔ اسی کے ساتھ ایک درخت تھی، درخت کے اوپر چڑھ گئے، دونوں درخت کے اوپر سوئے۔ صبح نمودار ہوئے تو دونوں اترنے والے تھے، ایک مومنہ وہاں آئی پانی لینے جب آئی نا، پانی کے اندر کیا دیکھا، 2 چاند چمک رہے ہیں، 2 چاند چمک رہے ہیں، 14ویں چاند کی طرح 2 چاند چمک رہے ہیں۔ دونوں چاند کو دیکھ کر گھبرا کے اوپر دیکھتی ہے، کہتی کون ہے؟ دونوں کو اتارتی، کہتا ہم یتیمان مسلم ہے، ہم در بدر پھر رہے ہیں، ہمیں اپنے بابا نہ ملنے کی بات چھوڑو، ہمیں ظالموں نے تشدد کیا ہے، ہمیں مدینہ جانا ہے، ہمیں مولا حسین سے ملنا ہے، ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے، راستہ میں نہیں مل رہا۔ مومنہ کانپتی ہوئی دونوں بچوں کو لے گئی اپنے گھر پہنچنا تھا، وہ بھی نہیں پڑا۔ آخر کر اس ملعون کو پتہ چلا، دونوں کو ساتھ لے گئے۔ ایک روایت میں موجود ہے خود نہیں لے گئے، ایک بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو جاؤ ان دونوں کو لے جاؤ، نہر فرات کے قریب لے جا کر ان دونوں کو مار کے ان دونوں کو سر کو لے آنا ہے۔ جب وہ جوان بیٹا ان دونوں یتیموں کو لے کے آ رہا تھا، راستے میں چھوٹے نے پوچھا اے جوان کتنا خوبصورت ہے آپ کی صورت، کتنے خوبصورت ہے، جیسے ہمارے علی اکبر کی شکل ہے۔ جب یہی کہنا تھا، کہا کیا آپ کس کا نام لے رہے ہو؟ علی اکبر ابن الحسین۔ ہاں جی، تو یہی کہنا تھا نا۔ اس نے کہا کہ میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے اپنے بابا پہ لعنت کرتے ہوئے دریا پار کر کے بھاگ گیا۔ ایک غلام کو حکم دیا، غلام کو حکم دے کر جب غلام لے کے جا رہے تھے، نہر فرات کے پاس پہنچے، بڑے نے کہا اے شیخ آپ کی شکل تو ہمارے مؤذن رسول بلال حبشی سے ملتی ہے۔ جب یہی کہنا تھا، کیا آپ اس ہستی کا نام لے رہے ہو جن کے خانہ؟ کہا میں اسی ان کی بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوں، اللہ الامان واویلا و حسینہ۔ اس نے یہی صدا دیتے ہوئے دریا پار کیا، اپنے جس کی ملکیت میں تھا اس پہ لعنت کرتے ہوئے بھاگ گیا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اس جلال آیا، اس جلال نے اس دونوں مظلوم کو سرتن سے جدا کرنا تھا۔ یقین کرو ایک شعر آنا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک محشر برپا ہوئی نہر فرات پر، ایک محشر برپا ہوئی نہر فرات پر، ایک نے گردن رکھا دوسرے بھائی کے گردن پر۔ عزیزان یہ وہ یتیم ہے یعنی جناب زینب کبریٰ کے دونوں بچے بھی۔ اے بی بی معذرت کے ساتھ آپ کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جب آپ کے اون محمد شہید ہوئے تو آپ کے اون محمد کو اٹھانے کے لیے اکبر آئے، عباس
عباس آئے، عباس آئے، قاسم آئے، خود حسین آئے، لیکن یتیمان مسلم وہ یتیم ہے جس کی لاش کو جب نہر فرات پہ ایک کو گرایا گیا، پانی کی طرف سے، نہر فرات کی طرف سے آواز آئی، اے بچے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہاں اکبر نہ آئے، اگر یہاں قاسم نہ آئے، اگر یہاں حسین نہ آئے تو میں نہر فرات تمہیں اٹھا لیتی ہے۔ ایک لاشا گرایا گیا، اس نے آگے نہیں لے کے گیا جب تک دوسرا بھائی نہیں آیا۔ دوسرا بھائی لے کے آنے کے بعد ایک بار جملہ جب سر کو لے کے گیا، ابن زیاد نے دونوں سروں کو دیکھ کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کتنے خوبصورت سر تم نے کیسے کاٹا؟ اب میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یتیم ہے جس کی تعریف صورت کو دیکھ کر دشمنوں نے کی ہے۔ بتاؤ تو صحیح اس کی ماں پہ کیا گزر گئی ہوگی جس نے پوری زندگی اپنے گود میں پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون۔